بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نامہ سبق، جس میں ہم پڑھیں گے مرزا فرت اللہ بیگ کا تعارف۔ تو آئیے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1883 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1947 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے بی اے کیا۔ عزیز طلبہ، یہ چیز آپ نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا آنسر ہوگا دلی، اور انہوں نے بی اے کہاں سے کیا تھا، تو اس کا آنسر ہوگا سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا، یعنی کہ طالب علمی کے زمانے میں جو ان کے شوق تھے وہ کون کون سے تھے؟ ڈرامے کا اور کرکٹ کا شوق تھا۔ 1907 میں 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ 1907 میں وہ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد دکن۔ یہ حیدرآباد دکن میں وہ کب گئے تھے؟ 1907 میں 1907 میں۔ یہ چیزیں بھی یاد رکھنے والی ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، یعنی کہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری بن گئے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ تو عزیز طلبہ، یہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز آپ یاد رکھیں گے کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے کہاں پر جو ہے وفات پائی تھی، تو اس کا آنسر ہوگا حیدرآباد میں۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے، مزیدار بھی ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں، بڑے نرم و نازک اور احسن طریقے سے دلی کی زبان کو جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، تصنع بھی بناوٹ ہی کو کہتے ہیں، ان کے اسلوب میں یہ تصنع یا بناوٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ مزاح کی چاشنی، مزاح ہنسی مذاق کو کہتے ہیں۔ ہنسی مذاق کی جو مٹھاس ہے ان کی تحریروں میں خاص لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے ان کی تحریروں میں۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرد کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ جو ان کے اسلوب کی نمایاں جو خوبی ہے وہ ہے فکروں کا مختصر ہونا۔ یہ کہتے ہیں رشید احمد صدیقی، وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں، فکروں کو مختصر لکھتے ہیں، شارٹ لکھتے ہیں، اور اسی سے ہی اپنی عبارت جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں اور اس میں لطف اور مزہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ فرد کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی جو تحریر ہے اور ان کا جو اسلوب ہے اس میں جو یکسانیت ہے وہ ایک جیسی ہی رہتی ہے شروع سے آخر تک، یعنی کہ وہ معجزے کی حد تک، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جس مضمون کو وہ جس انداز میں اس کا آغاز کرتے ہیں اسی میں ہی جو ہے وہ اس کو انجام تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اختتام اس کا کرتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے کلمی نام سے لکھتے رہے۔ عزیز طلبہ، یہ چیز آپ نے خاص کر یاد رکھنی ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ ابتدا میں اپنے کس کلمی نام سے لکھتے رہے، تو اس کا آنسر ہوگا مرزا علم نشرہ کے کلمی نام سے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی تو وہ اپنے اصل نام سے لکھتے رہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھنے والی ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے اصل نام کن کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے اصل نام سے لکھنا شروع کیا تھا، تو اس کا آنسر ہوگا بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان کے کہنے پر انہوں نے اپنے اصل نام سے جو لکھنا ہے وہ شروع کیا۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ مرزا فرت اللہ بیگ کے جو مضامین ہیں وہ کس عنوان سے، کس نام سے جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا مضامین فرد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، وہ اچھے شاعر بھی تھے، ان کو اپنے کلام میں ایک شاعری میں مہارت اور قدرت حاصل تھی۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔
تو عزیز طلبہ یہ تھا مرزا فرت اللہ بیگ کا مختصر اور جامع تعارف. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.